اللہ تعالیٰ کا ادب کرنے والا کہ وہ حسد نہیں کرتا، اور حسد کرنے والا اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا بے ادب ہے۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ کراہت النعمہ وحب زوالها عن المنعم علیہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو پسند نہ کرنا، اور جو نعمت اللہ ذوالجلال نے عطا کر رکھی ہے تمنا کرنا کہ یہ اللہ کے اس بندے سے نعمت زائل ہو جائے۔ امام جرجانی یہی کہا کرتے تھے، الحسد تمنی زوال نعمت المحسود الی الحاسد، کہ ایک شخص یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ جو نعمت فلاں کے پاس ہے یہ نعمت مجھے ملنی چاہیے، اور یہ سراسر اللہ ذوالجلال کے فیصلوں کی مخالفت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کی دشمنی بھی ہے، بھی اللہ نے اسے عطا کی ہے نا، تم کیوں تمنا کر رہے ہو کہ اس سے زائل ہو اور وہ مجھے مل جائے؟ فیصلہ کس کا ہوا؟ کس نے اس کو عطا کی ہے نعمت؟ اللہ نے۔ تو حسد کی بجائے آپ رش کریں، اے اللہ تو نے اس کو نعمت دی ہے، اللہ اسے اور عطا کر دے، اور تو قادر ہے یہ نعمت مجھے بھی عطا کر دے۔ ام یحسدون الناس علی ما آتاهم اللہ من فضلہ فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما۔ وہ لوگوں پر حسد کرتے ہیں جو اللہ ذوالجلال نے انہیں اپنے فضل سے عطا کیا۔ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب و حکمت سے بھی نوازا ہے اور انہیں بادشاہی سے بھی نوازا۔ تو حسد کرنے والا شخص یہ بے ادب ہوتا ہے، وہ جتنا بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے، جو کسی پر حسد کرتا ہے اس کا اللہ کے ساتھ ادب نہیں ہے۔ اسی حسد کے متعلق سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، لیس فی خصال الشر اعدل من الحسد، بری خصلتوں میں سے حسد جیسی کوئی عدل والی خصلت نہیں ہے۔ یقتل الحاسد قبل ان یصل الی المحسود، حسد کرنے والے کو پہلے قتل کر دیتا ہے حسد، جبکہ جس پر حسد کر رہا ہے اس کو ابھی تکلیف نہیں پہنچی ہوتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی بڑی بات کہہ دی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 1891 اور سنن النسائی کی روایت ہے 2912، لا یجتمعان فی قلب عبد الایمان والحسد، کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا، اور حسد ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اور دنیا والے اس کو معمولی بات سمجھتے ہیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے 2510، ارواء الغلیل میں شیخ البانی اس روایت کو لائے ہیں 238، دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء ہی الحالقہ حالقۃ الدین، پہلی امتوں کی بیماری تمہاری طرف بھی آگئی ہے، وہ حسد اور بغض و عداوت اپنے سینوں میں رکھتے تھے، اور یہ بیماری ایسی ہے، یہ حالقہ ہے، یہ سر کے بالوں کو نہیں موڑتی بلکہ انسان کا ایمان ہی ختم کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی رہنمائی دے دی ہے کہ اس رہنمائی کو سمجھنے والا پھر دوبارہ حسد کی طرف نہیں جائے۔ امام ابن ابی دنیا نقل کرتے ہیں، من رضی بقضاء اللہ تعالی، جو اللہ ذوالجلال کے فیصلوں پر راضی ہو جاتا ہے اسے دنیا کی کوئی چیز رنجیدہ نہیں کر سکتی، کبیدہ خاطر نہیں کر سکتی۔ ومن قنع بعطائہ، اور جو اللہ کے دیے ہوئے پر قناعت کر لیتا ہے اس کے دل میں کبھی حسد نہیں آئے گا۔ اور حیرانگی کی بات ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے 1899 اور سلسلہ صحیحہ کی روایت ہے 1144، اللہ ذوالجلال مومنوں کو بخش دیتے ہیں نصف شعبان کی رات میں، کافروں کو مہلت دے دیتے ہیں، اور حسد کرنے والوں کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جب تک یہ حسد نہیں چھوڑیں گے اس وقت تک ان کے نامہ اعمال کو بھی نہیں دیکھا جائے۔ اور امام ابن ابی دنیا ہی نقل کرتے ہیں، اول خطیئۃ، سب سے پہلا گناہ جو اللہ ذوالجلال کی نافرمانی ہوئی ہے وہ حسد تھا۔ ابلیس نے
آدم علیہ الصلاۃ والسلام پر حسد کیا کہ فرشتے سجدہ کر رہے ہیں اور اسے جنت میں لایا گیا ہے، چنانچہ اس حسد کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کر بیٹھا اور قیامت تک اس پر پھٹکار پڑے گی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی روایت ہے 3291، سلسلہ صحیحہ 942، خیر الناس ذو القلب المخموم واللسان الصادق، دنیا میں بہترین شخص وہ ہے جو مخموم القلب ہے، جو سچی زبان والا ہے۔ صحابہ نے سوال کیا سچی زبان کی تو سمجھ آئی، مخموم القلب کیا ہے؟ تو آپ نے اس کی تعریف کرتے فرمایا هو التقی، مخموم القلب متقی انسان کو کہتے ہیں، النقی جس کا دل بالکل صاف ہوتا ہے، لا اسم فی، نہ گناہ کے جذبات براجمان ہوتے ایسے دل میں، ولا بغی، نہ بغاوت کے لیے اس کا دل تیار ہوتا ہے، ولا حسد، اور نہ ہی اس دل میں حسد ہوتا ہے۔ یہ شخص پوری کائنات سے بہترین انسان ہے۔ امام اصمعی بیان کرتے ہیں، میں نے 160 سالہ انسان دیکھا جو اسی طرح حشاش بشاش زندگی گزار رہا تھا۔ میں نے تعجب کیا اور سوال کیا کہ اتنی بڑی عمر کے باوجود یہ چستی اور چلاکی؟ تو اس نے اسی طرح مسکرا کے کہا، ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑا، اللہ نے میرے جسم کو باقی رکھا ہے۔